اور میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ مطلب جو عام لوگ ہیں اگر وہ بھی اگر سائنس کی طرف آئیں، اور ظاہر ہے ان کو کوئی تکلیف ہے نہیں ہے، لیکن اگر تکلیف ہے تو ان کی تکلیف دور ہو جائے گی، اور اگر تکلیف نہیں ہے تو وہ آگے کچھ سیکھیں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل یہ بالکل ایک ایسا ہے کہ آپ پہلے آپ آئیں، آپ آ کے اس کو دیکھیں، آزمائیں، اور اس کے بعد یہ بالکل ایک ٹرو چیز ہے، کوئی اس میں وہ کوئی مطلب مغالطہ نہیں ہے۔ بالکل آپ آئیں، آ کے دیکھیں، اور اس کے بعد آپ خود اس کو دیکھیں گے اور خود آپ لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی آپ آئیں اور سیکھیں اس چیز کو۔ جی بالکل، کیونکہ آج کے دور میں جو جتنا ڈپریشن ہے اور جتنا افراتفری کا دور ہے، اور اس دور میں ایک آپ نے یہ جو اپنا ایک انسٹیٹیوٹ کھولا اور لوگوں کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت ہی قابل ستائش ایک چیز ہے، اور مطلب بہت ہی میرے دل سے تو بہت دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے کہ الحمدللہ آپ نے ایک ایسا علم مجھے دے دیا کہ نہ صرف یہ کہ میں خود اپنی ذات کو بلکہ دوسرے بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اور اللہ آپ کو بہت سارے اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اللہ آپ کو۔ اور یہ بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے کہ میڈیکل نے جواب دیے اور اللہ نے ان کو کیور کیا، ٹھیک ہو گیا، بہت بڑی بات ہے نا۔ جی سر، مطلب یہ کہ مطلب وہ ڈاکٹر خود حیران ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح دن بہ دن جو ہے وہ مطلب اچھائی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ وہ تو بالکل ہی مطلب ہاتھ پیر چھوڑ چکے تھے۔ تو مجھے آپ کی بات بھی یاد آئی کہ جب آپ بھی وہاں پہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتے تھے، جی جی، اور آپ بھی جب وہ لوگوں کو اس طرح کی وہ ہیلنگ کرتے تھے تو وہ جو آپ کے ساتھی ڈاکٹر تھے تو وہ بھی حیران ہو جاتے تھے کہ لوگ پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل ایسا ہی تھا، بالکل۔ میں بھی جب ہاسپٹل میں ہوتا تھا تو میں لوگوں کی چپ چپ کے سے ہیلنگ کرتا تھا۔ بہت ہی مجھے بالکل سیم وہی آپ کی بات یاد آئی، میں نے اور ایسی بات ہے کہ میں ڈاکٹرز کو تو بتا ہی نہیں رہا تھا کیونکہ وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ میں بس اپنے طریقے سے مطلب اس کو ہیل کر رہا تھا، لیکن آخر تو میں نے چپکے سے کام نہیں کیا، میں تو ہیلنگ دیتا رہا آخر میں، اور میرے ہاسپٹل میں میرے بعد میں پھر میں نے اس مریض کو تو بتا دیا تھا نا، ڈاکٹر کو تو نہیں بتایا، وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ کہتے کہ کیا میرے ہاسپٹل میں تو الحمدللہ سب ٹھیک ہوتے تھے۔ شروع میں آپ کو پتہ ہے چند پیشنٹ آتے تھے، او پی ڈی میں بھی نہیں ہوتے، اور جو بستر میں جو پیشنٹ ہوتے تھے بیڈز بہت کم تھے۔ آہستہ آہستہ میرے ہاسپٹل میں لوگوں نے اور این جی اوز آئے، انہوں نے ہیلپ کیے، تقریباً ان کی بلڈنگ بڑھا دی ہے، بہت ساری ان میں وارڈز بنا دیے اور ان کو خوبصورت کر دیے اور زیادہ بہتر کر دیے۔ اتنی زیادہ ہیلپ کی ان لوگوں نے، اور پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئے کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ ہو گئے، ہمارے پاس جگہ کم ہو گیا تھا نا، تو اس وجہ سے کیونکہ سمدھا سے ہیلنگ ہو رہی تھی، چپ چپ کے سے ہم کر رہے ہوتے تھے، ڈبس کو بھی ہم انرجائز کرتے تھے، چیزوں کو بھی انرجائز کرتے تھے ہم، اور جو میٹھی گولیاں ہیں نا وہ سب سے زیادہ میں انرجائز کر کے لوگوں کو دیتا۔ اور جب میں آپریشن تھیٹر میں ہوتا تھا نا تو میں انستیزیا بھی زیادہ تر کیٹامن اور کیٹالار کو اتنا زیادہ وہ یوز نہیں کرتا تھا، تو میں زیادہ تر چیزوں کو انرجائز کر کے لوگوں کو ایسی طریقے سے سلاتے جو بالکل ہی ایک یونیک طریقہ تھا، اور بہت جلد ریکور بھی ہو جاتے، یعنی جو پیشنٹ تھا بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا۔ اور میرے تو آج کل ایکسپیرینس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ واقعی جس طرح ہیلنگ سے جتنی جلدی لوگ صحتیاب ہوتے ہیں تو میڈیسن سے بھی اتنی جلدی مطلب ریکور نہیں ہوتا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں ہم نے تمام رپورٹرز کے سامنے ہم نے دکھائے تھے کہ انستیزیا کیسے، تو میں نے انستیزیا لوگوں سے یہاں سے نیڈلز نکالے، میں نے لیول 7 سے انستیزیا دیکھے، لوگوں کوئی درد نہیں ہوئے، اور سارے رپورٹرز کے سامنے، یعنی تمام لوگ، بلکہ انہوں نے تو ایمبولینس بھی لائے ہوئے تھے، پولیس بھی کھڑی کیے ہوئے تھے، ہاں بالکل کہ یہ تو کوئی کیس بن جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا لیں، جو آفیسر تھا وہ بتا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں کہ آپ بھی آ جائیں آپ کو بھی کرواتے ہیں۔ تو وہ آ کے انہوں نے ہاتھ کو یوں کر دے، دوبارہ چلا گیا۔ میں نے کہا آپ آ جائیں، میں آپ کو کروا لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو بڑا اچھا، یعنی ہمارے
زندگی ایک بڑی تجربات پہ مشتمل ہے. اور وہاں پر ہم نے لاہور پلس کلب میں انستیزیا دیکھے تو ہم نے نیڈل نکال دے, پھر وہاں پر غبارے باندھ کے نا ان کے ساتھ جو سیفٹی پین نہیں ہے, سیفٹی پن کے ساتھ وہ غبارے باندھ کے تو وہ کھینچ رہے ہوتے تھے گوشت کے اندر سے نکال کے, نہ درد نہ کوئی خونریزی نہ کوئی چیز. اور وہاں پر لوگوں کو آگ پہ چلائی, جس طرح لوگ آگ پہ چلاتے ہیں ویسا نہیں, وہ دوسرے. میں نے بہت سارا کچھ تجربات وہاں دکھا کے ان لوگوں کو, اور بہت ایک خوبصورت سا وہ منظر تھا. اور اس طرح پہ بہت سی تجربات ہوتے, لیکن ان کی خبر لوگوں نے کوئی کسی کی تک کوئی ایسے بات نہیں آئی, کوئی خاص نہیں ہوتی. میڈیا والے بھی بس وہی باتوں کو کہ اگر کسی نے تھوڑے سے موو کیے ادھر سے ادھر تو وہی چاپتے ہیں نا. بالکل. اور ہمارے تو کوئی بھی چیز ایسے جو یان سین ہے نظر نہیں آتے ہیں, وہ اس پہ اتنے توجہ نہیں دیتے. لیکن اگر اس پہ توجہ دے تو سب سے بیسٹ اور بہترین پروگرام بنتے ہیں اور لوگ پسند کریں گے. بالکل 99% لوگ پسند کریں گے اس پروگرامز کو. باقی پروگرام تو عام ہوتے ہی تک کہے لوگ نا ان سے. مارننگ شوز عام ہو گئی ہیں, وہی مہمان بلانا, وہی باتیں کرنا, وہی چیزیں ہیں, سارے عام ہو گئے نا. اور باقی جو سیاست پہ جو بات ہے وہ بھی اس طرح کی ہے اور سارے کچھ, لیکن یہ پروگرامز بڑی ضروری ہے. بہت شکریہ داؤد آپ نے کال کیے. جی بہت شکریہ سر, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر بات کرتے رہیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے, تو اس وجہ سے تھینک یو ویری مچ. لوگ بڑی کچھ کرتے ہیں, بہت سے میڈیا جو ہے نا ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے. کوئی شخص تھوڑا سا موو کرتے ہیں, 1000 کیمرے اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے. لیکن کوئی ایسا چیز جو انسان کے اندر سے بات کرتے ہیں, انسان کو تازگی پاور دیتے ہیں, اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی ہے, اس پہ ریسرچ کیوں نہیں ہوتے ہے. اور وہ خود ہی وہی شخص ہوتے ہیں, رپورٹر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, اپنی طاقتوں پہ ریسرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ پہ ریسرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہی مادی رشوں میں, مادی چیزوں میں گھما پھرا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کامیابیاں بھی نہیں ملتے. میں نے بہت سارے دیکھے کہ میڈیا میں جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے, بڑی بڑی سٹارز دیکھے میں نے, سٹریس کا شکار ہے, ٹینشن کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, اتنی دوائیوں کو کھا کر سوتے ہیں. کہ کوئی لائف ہے, کوئی زندگی ہے؟ سٹار بن کے کیا کریں گے آپ؟ وہ مزہ آتا ہے جب آپ کے قلبی سکون ہوتا ہے ہمیشہ, جیسا کہ انسان ایک بڑی طاقت میں رہتے ہیں, جیسا کہ ہلکا پن سکون میں رہتے ہیں, وہ سب سے بڑی پاور ہے. پروگرام کا وقت کم ہے, اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بکس ضرور پڑھ لیں اور تشریف لیں پلیز. ہم اس لیے بیٹھے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی کسی کو کوئی پرابلم ہو وہ حل ہو جائیں, اللہ ان کو شفا کہیں نہ کہیں سے عطا فرمائیں. تو اس لیے ہم اس پروگرام کرتے ہیں, آپ کے لیے بیٹھتے ہیں یہاں پر. اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو سنتے ہیں اور ہمیں کال کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کچھ نیچر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے صحت کو, اپنی شخصیت میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے ماحول میں بہتری لانے کی, سکون لانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے فیملی میں سکون لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اسی طرح ہے تو ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ہمارے ویب سائٹ بھی وزٹ کریں, jilsciences.com, samadmusafir.com, اور ویب سائٹ ہمیں فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کریں. ہمارے گروپس ہے ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ, دا پرنس آف ہیلنگ, اور ایک اور گروپ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی. یہ تمام گروپس اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے, اور میں بھی کوشش انشاءاللہ کرتا ہوں آپ کو میں بھی جواب دے سکوں آپ کے سوالات کو, اور کو جوائن ضرور کریں. اور اس طرح ہمیں اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بکس اور ہمیں کال کرے اور ہمیں جوائن کرے. 2 جنوری کو انشاءاللہ میں اسلام آباد آؤں گا, 16 کو میں لاہور میں ہوں گا,
اور انشاءاللہ آپ تشریف لیں. اور کراچی میں تو ایوری سیٹرڈے کو رات شام کو 4 بجے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. ہم سے ضرور کانٹیکٹ کریں, ایک بار آئیں, تشریف لیں اور یہ اپنے مسائل کا حل کریں, ادرس کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں. پروگرام اختتام کو ہے اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.